بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا جد الحسنین کریمین ابو الزہراء ابو القاسم محمد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، مسلمانان حسینی، امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کے ہاں بہترین عنایت فرمائے۔ کسی برادر نے مجھے ایک پوسٹر بھیجا ہے، کہا کہ آغا صاحب آپ کہتے ہیں تقلید جائز ہے، بعض مراحل پر تو واجب بھی قرار دی ہے آپ نے۔ تو میں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں، بلکہ احادیث میں اس کا حکم جاری ہے۔ تو کہا کہ اس میں تو امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ جو پوسٹر میرے پاس ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس میں صریحاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ تقلید الحرام، تقلید حرام ہے۔ تو میں نے جب اس پوسٹر کو ملاحظہ کیا تو واقعی حدیث بھی ہے، پھر عربی عبارت کو بھی دیکھا کہ اس میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہوئی، پھر دیکھا کہ اس کا ترجمہ بھی درست ہوا ہے، پھر اور بھی جب میں نے دیکھا کہ اس کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ جس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے، وہ اس کتاب کا نام ہے تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید قدس روح کی کتاب ہے، اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اس میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ تو پہلے تو ظاہر سی بات ہے، پریشان تو ہونا ہے کہ ہم کوئی اتنے عالم نہیں ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں، مگر پھر بھی میں نے بڑی کوشش سے خود ہی اس کتاب تک پہنچنے کی کوشش کی جس میں صریحاً لکھا ہوا تھا کہ واقعی حدیث ہے۔ میں اس موضوع پر بعد میں آؤں گا، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا، کوئی میں جو ہے آپ کو نہ آرڈر کروں گا نہ میں آپ کو حکم دوں گا، میں ایک طالب علم گزارش کروں گا۔ گزارش یہ کروں گا کہ جو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ تھوڑا غور کیا کریں کہ آج کل سوشل میڈیا پر پوسٹری محقق زیادہ آ گئے، ایک حوالہ دیا اور کتاب کا حوالہ دیا، پھر حدیث بھی لکھی، اور ہم جلدی سے اسی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ کبھی کوشش نہیں کی واقعی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہوا ہے تو کیا وجہ تھی کہ امام نے کہا کہ تقلید حرام ہے۔ کیونکہ اگر پھر آپ بدون تحقیق کیے بغیر اگر آپ جلدی سے اس پر عمل کریں گے، پھر شیئر کرتے رہیں گے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان ملت کو کیا ہوگا، اور جو بھی نقصان ہوگا وہ بھی آپ ہی کی گردن میں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس کتب نہیں ہے تو آپ ہمیں سینڈ کریں یا کسی معزز عالم دین کو سینڈ کریں کہ آغا صاحب یہ ہمارے پاس ایک پوسٹر آیا ہے جس میں یہ حدیث بھی ہے اور کتاب کا حوالہ، کیا واقعی کتاب ہے؟ اگر ہے تو کیا اس میں یہ بات تحریر ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، تو جلدی سے آپ یقین نہ کیا کریں، پہلے اس کتاب کی طرف رجوع کریں کہ اس میں کیوں مولا نے فرمایا کہ تقلید حرام ہے۔ بہرحال پھر اس نے اس پوسٹر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ معصوم کی تقلید حرام ہے، اس حدیث میں یہ وارد ہوا ہے۔ تو اس حدیث کا جو ہم نے عربی عبارت جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا لفظ معصوم ذکر نہیں ہوا یا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس کا ترجمہ یہ بنے کہ معصوم کی تقلید، معصوم کے یعنی غیر معصوم کی جو تقلید ہے وہ حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے جو مین جو ٹاپک ہے، میں اس کتاب میں گیا اور خود میں نے اسی کتاب میں تحقیق کی کہ اس کتاب تصحیح الاعتقاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 میں، جو کہ شیخ مفید قدس روح ایک بڑی مانی منائی شخصیت ہیں، مانی جانی شخصیت ہیں، آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں امام زمانہ بھی اپنا بھائی قرار دیں، جن کو جب بھی آپ لیٹر لکھتے تھے امام تو انہیں اپنا بھائی کہتے تھے، اخی المفید کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ بہرحال ایک کتاب کسی غیر مولوی کی بھی نہیں ہے، ایک چھوٹے عالم کی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک جانی مانی شخصیت کی ہے۔ تو کتاب بھی معتبر، پھر لکھنے والے بھی معتبر، پھر جب علم رجال و علم درایت تو وہ بات کی بات ہے، مگر جب ہم نے حدیث میں دیکھا تو واقعی یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جس میں لکھا ہوا ہے، امام فرما رہے ہیں تقلید حرام ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟
امید ہے کہ آپ آگے سنیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے. دیکھیں اب یہاں پر یہ بات بہت سارے کاٹ لیں گے کہ مولانا مولوی مظہر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقلید حرام ہے. تو ابھی دیکھیں یہاں پر کٹ بھی سکتا ہے، بہت ایسے بھی لوگ ہیں. تو مثال میں کہوں کہ بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تقلید حرام ہے، اب اسٹاپ، پھر یہ بات کر کے آگے نہیں سنیں گے. تو آگے اس میں اصل میں یہ حدیث جو ہے ایک آیت زخرف سورہ کی جو ہے آیت نمبر جو ہے 22 نمبر آیت، اس کی تفسیر، اس کی شرح میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں تقلید حرام ہے. اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو امام نے کہا کہ تقلید حرام ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بنی اسرائیل سے کہ آپ اپنے آبا و اجداد کو کیوں، آپ بت پرست کیوں ہیں، یہ خدا پرست کیوں نہیں بنے، خدا کی بندگی کیوں نہیں کر رہے، بت پرست کو چھوڑیں، شرک کو چھوڑیں. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے آبا و اجداد بھی بت پرست تھے تو ہم بھی بت پرست بنیں گے، یعنی ہم بھی ان کی تقلید کریں گے جس طرح انہوں نے تقلید کی تھی تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ ھذا ہوا تقلید حرام، یہ جو تقلید ہے حرام ہے. اچھا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمائیں گے وضو سیکھنا حرام ہے؟ جی نماز سیکھنا حرام ہے، احکام شرعیہ سیکھنا حرام ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا نہ سیکھنا یہ حرام ہوگا. یعنی کہ اپنی اس کتاب کو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس حوالہ ہے کہ واقعی اس کتاب میں یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، جیسے کہ علم رجال و علم دراء کو مد نظر رکھا جائے. اس حدیث میں امام فرما رہے ہیں کہ بت پرستی میں تقلید حرام ہے، کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بت پرست کیوں ہیں بنی اسرائیل، تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ ھذا وہ تقلید حرام، یہ تقلید حرام ہے، نہ کہ وضو سیکھنا حرام ہے، کیا نماز سیکھنا حرام ہے؟ ہرگز نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ